ہم نے اپنی 1400 سالہ تاریخ میں اغیار کو اتنا فتح نہیں کیا جتنا ہم ایک دوسرے کو فتح کرتے رہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ مسلمانوں نے دنیا کا 95% علاقہ اسلامی عروج کی پہلی صدی میں فتح کر لیا تھا۔ مسلمان اس کے بعد 1350 سال اس علاقے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ہمارے علم، فلسفے، سائنس اور ایجادات کی 95% تاریخ بھی ابتدائی 300 سال تک محدود تھی۔ ہم نے واقعی 1000 سال میں جنگوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ آپ آج 2018 سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ کرتا ملے گا۔ سب سے پہلے ملتان پر حملہ کر کے اسماعیلی فرقے کے مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتا تھا اور دولت لوٹ کر لے جاتا تھا۔ آپ اسپین میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کا گلا کٹتے دیکھیں گے۔ آپ کو ترکی میں سلجوق تلواریں اٹھا کر پھرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو عرب میں لاشیں بکھری ملیں گی۔ شیعہ سنی اور سنی شیعہ کے سر اتارتے نظر آئیں گے۔ مسلمان مسلمان کو فتح کر رہا ہوگا۔ مسلمان مسلمانوں کی مسجدیں جلاتے دکھائی دیں گے، اور آپ مومنوں کے ہاتھوں میں مومنوں کے سروں کے مینار بنتے دیکھیں گے۔ آپ 1018 سے آگے آتے چلے جائیں، آپ کے سارے طبق روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو مسلمان مسلمان کو قتل کرتے اور قتال کے درمیان وقفے میں حرام خوری کرتے نظر آئیں گے۔ ہم نے اس کے بعد باقی 1000 سال تک حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا۔ عالم اسلام 1000 سال سے کنگھی سے لے کر نیل کٹر تک ان لوگوں کا استعمال کر رہا ہے جنہیں ہم دن میں 5 بار بد دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کمال دیکھیے، ہم مسجدوں میں یہودیوں کے پنکھے اور اے سی لگا کر، عیسائیوں کی ٹوٹیوں سے وضو کر کے، کافروں کے ساؤنڈ سسٹم پر اذان دے کر اور لا دینوں یعنی چائنا کی جائے نمازوں پر سجدے کر کے ساری دنیا کے لا دینوں کی بربادی کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہم ادویات بھی یہودیوں کی کھاتے ہیں، بارود بھی کافروں کا استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کے خواب بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم خود کو دنیا کی بہادر ترین قوم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے پچھلے 500 برسوں میں کافروں کے خلاف کوئی بڑی جنگ نہیں جیتی۔ ہم 5 صدیوں سے مار اور صرف مار کھا رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل پورا عرب ایک تھا۔ یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ ہوتا تھا۔ یورپ نے 1918 میں عرب کو 12 ملکوں میں تقسیم کر دیا، اور دنیا کی بہادر ترین قوم دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ہم اگر جنگجو تھے، ہمارا اگر لڑنے کا 1400 سال کا تجربہ تھا، تو ہم کم از کم لڑائی ہی میں پرفیکٹ ہو جاتے، اور کم از کم دنیا کے ہر ہتھیار پر میڈ بائی مسلم کی مہر ہی لگ جاتی، اور ہم اگر دنیا کی بہادر ترین فوج ہی تیار کر لیتے تو ہم آج مار نہ کھا رہے ہوتے۔ آج کم از کم عراق، لیبیا، مصر، افغانستان اور شام انسانی المیہ نہ بن رہے ہوتے۔ آپ اسلامی دنیا کی بدقسمتی ملاحظہ کیجیے۔ ہم لوگ آج یورپی بندوقوں، ٹینکوں، توپوں، گولوں، گولیوں اور امریکی جنگی جہازوں کے بغیر، ان کی وار ٹیکنالوجیز کی مدد کے بغیر خانہ کعبہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری تعلیم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیوں کی فہرست میں اسلامی دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں آتی۔ ساری اسلامی دنیا مل کر جتنی ریسرچ پیپر تیار کرتی ہے، وہ امریکہ کے ایک شہر بوسٹن میں ہونے والی ریسرچ کا نصف بنتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا کے حکمران علاج کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا آخری حصہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ میں گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی 90% تاریخ اسلامی ملکوں میں ہے، لیکن اسلامی دنیا کے 90% خوشحال لوگ سیاحت کے لیے مغربی ملکوں میں جاتے ہیں۔ ہم نے 500 سال سے دنیا کی کوئی دوا، کوئی ہتھیار، کوئی نیا فلسفہ، کوئی خوراک، کوئی اچھی کتاب، کوئی نیا کھیل اور کوئی اچھا قانون نہیں دیا۔ ہم نے اگر ان 500 برسوں میں کوئی اچھا جوتا ہی بنا لیا ہوتا تو ہمارا فرض کفایہ ادا ہو جاتا۔ ہم 1000 برسوں میں صاف ستھرا استنجا خانہ نہیں بنا سکے۔ ہم نے موزے اور سلیپر اور گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم لباس تک نہیں بنایا۔ ہم نے اگر قرآن مجید کی اشاعت کے لیے کاغذ پرنٹنگ مشین اور سیاہی ہی بنا لی ہوتی تو ہماری عزت رہ جاتی، مگر یہ بھی ہمارے علماء کی فکری ارتقاء میں بسنے والے کافروں نے ہی بنائی ہے۔ ہم تو خانہ کعبہ کے غلاف کے لیے کپڑا بھی اٹلی سے تیار کراتے ہیں۔
ہم تو حرمین شریفین کے لیے ساؤنڈ سسٹم بھی یہودی کمپنیوں سے خریدتے ہیں. ہمارے لیے آب زمزم بھی کافر کمپنیاں نکالتی ہیں. ہماری تسبیحات اور جائے نمازیں بھی چین یعنی ایک لادین ملک سے آتی ہیں، اور ہمارے احرام اور کفن بھی جرمن مشینوں پر تیار ہوتے ہیں. ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان صارف سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. یورپ زندگی کی نعمتیں ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اسلامی دنیا تک پہنچاتا ہے، اور ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد بنانے والوں اور ایجاد کرنے والوں کو آنکھیں نکالتے ہیں اور ان پر لاکھوں مرتبہ لعنت و ملامت بھیج کر سر فخر سے بلند کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے جس سال آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے سعودی عرب کو بھیڑیں دینے سے انکار کر دیا، اس سال مسلمان حج پر قربانی نہیں کر سکیں گے. اور جس دن یورپ اور امریکہ نے اسلامی دنیا کو گاڑیاں، جہاز اور کمپیوٹر بیچنا بند کر دیے، ہم اس دن گھروں میں محبوس ہو کر رہ جائیں گے. ہم شہر میں نہیں نکل سکیں گے. یہ ہم ہیں اور یہ ہماری اوقات. لیکن آپ کسی دن اپنے دعوے سن لیں. آپ ان نوجوانوں کے نعرے سن لیں جو میٹرک کا امتحان پاس نہیں کر سکے، جنہیں پیج تک لگانا نہیں آتا، مگر جس دن ان کے بوڑھے والد کی دہاڑی نہ لگے اس دن ان کے گھر چولہا نہیں جلتا. آپ ان کے نعرے، ان کے دعوے سن لیجئے. یہ لوگ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں. یہ اغیار کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے علماء کرام کی تقریریں بھی سن لیجئے. یہ اپنے مائک کی تار ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے مریدوں تک مارک زکربرگ کی فیس بک کے ذریعے پہنچاتے ہیں. یہ لوگوں کو تھوکنے کی تمیز تک نہیں سکھا سکے. یہ آج تک ابن تیمیہ، ابن کثیر، امام غزالی اور مولانا روم سے آگے نہیں بڑھ سکے. پورے عالم اسلام میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو ابن عربی کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکے. ابن حشام اور ابن اسحاق بھی ہم تک آکسفورڈ پرنٹنگ پریس کے ذریعے پہنچے تھے، اور ابن رشد بھی ہمیں یورپ کے اسکالرز نے سمجھایا تھا. لیکن آپ علماء کرام کی تقریریں سن لیں، آپ کو محسوس ہوگا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پوری کائنات کا نظام مولانا اللہ دتہ چلا رہے ہیں. یہ جس دن حکم دیں گے اس دن سورج طلوع نہیں ہوگا، اور یہ جس دن فرما دیں گے اس دن زمین پر اناج نہیں اگے گا. ہم نے آخر آج تک کیا کیا ہے؟ ہم کس برتری پہ خود کو دنیا کی عظیم ترین قوم سمجھتے ہیں جو آج تک ہر جمعے کے خطبے میں گلا پھاڑ پھاڑ کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنے کے باوجود اسے مسلمانوں کے کسی بھی ملک میں نافذ نہیں کر سکے؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل سکا. ہم اگر دل پر پتھر رکھ کر یہ حقیقت مان لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری حرام خوری ہماری جینس کا حصہ بن چکی ہے. کالم از جاوید چودھری.